ماہ رمضان المبارک جب بھی آتا ہے، جس سال بھی آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے ظہور کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اللہ کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور ماہ رمضان جب بھی آتا ہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بخششوں مغفرت کروانے کے لیے اس کا بار بار آنا آقا نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بہت بڑا انعام، بہت بڑا اعزاز ہے غلاموں کے لیے۔ اور جس کو ماہ رمضان المبارک کی دولت مل جائے، جس کو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے، اس کے مقدر سنور جاتے ہیں، اور مقدر سنورنے کے ساتھ ساتھ اس کی بخشش و مغفرت بھی کر دی جاتی ہے۔ اور جس کو ماہ رمضان المبارک کا یہ مہمان مہینہ مل جائے اور حضرت انسان اللہ کے اس مہمان مہینے کی صحیح معنوں کے اندر مہمان نوازی کرے، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بندے کے حق کے اندر خیر کی گواہی دے گا، اور روزہ رمضان المبارک کا رکھنے والے کے حق کے اندر خیر کی گواہی دے گا، اور اس کو جنت کا پروانہ سنا دیا جائے گا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے حضرت انسان کے لیے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، اس طرح کہ جس طرح تم سے قبل پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور یہاں اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر اس لیے کیا اس آیات مقدسہ کے اندر کہ تم سے پہلے بھی یہ روزے فرض تھے، اور تم پر اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ بڑے مختصر وقت کے اندر پرہیزگار کی تعریف کرنا چاہتا ہوں چند لفظوں کے اندر، ایک گلدستے کی صورت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ان سے رک جائے، اور جس عمل کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس پر پورا اترے۔ جو شخص قرآن اور احادیث پر عمل کرنے والا ہے، اللہ اس کو پرہیزگاری جیسی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے حالت ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مومن مسلمان بندہ ثواب کے ارادے سے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رب ذوالجلال خالق کائنات اس بندے کی کامل بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہ تھا من صام، اور دوسری روایت کے اندر ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان کے اندر قیام کیا، ماہ رمضان کی راتوں کے اندر قیام کیا
اللہ کی عبادت کی، اور عبادت اس شان شوکت سے کی کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس نے خالصتاً وہ عبادت اللہ کے لیے تھی۔ اور ماہ رمضان کی راتوں میں وہ قیام کرنے والا، اللہ کے حضور قیام، رکوع اور سر و سجود کرنے والا، نماز پڑھنے والا، نفلی عبادت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، جہاں قیام اللیل اس کا ذکر کیا گیا ہے، ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بندے کی بخشش بھی فرما دیتا ہوں۔ تو کتنی فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی۔ آگے چلیے گا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے، جب تم ماہ رمضان المبارک کو پا لیتے ہو تو جانتے ہو اللہ رب العالمین نے میری امت پر کتنے انعامات فرمائے ہیں۔ ان انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک آ جاتا ہے، اس کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، اور رب ذوالجلال خالق کائنات اتنا کرم فرماتا ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، ماہ رمضان کی برکت یہ ہے، ماہ رمضان المبارک کے آنے کی وجہ سے رب ذوالجلال خالق کی کائنات اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، جہاں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے بھی ابواب الجنہ۔ ماہ رمضان کی برکت یہ ہے، ماہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ اعزاز میری امت سے قبل، اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا، یہ انعام نہیں ملا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں رمضان کے آنے پر اس کی برکتیں اور اس کی عظمتوں پر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وہاں رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ماہ رمضان کی برکت یہاں تک محدود نہیں رکھی، جہاں جنت کے دروازے کھولے وہاں رحمتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اور جہاں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں وہاں اللہ اپنے آسمانوں کے دروازے بھی امت مصطفیٰ کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے ماہ رمضان کی، کتنی برکت ہے ماہ رمضان مبارک کی۔ آگے جو روایت ہے وہ بڑی مزے کی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلام، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو جکڑنے کے بعد جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے قبل نہ کسی نبی کی امت کو یہ عطا کیا گیا، اگر عطا کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ امت مصطفیٰ کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے، کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ اور کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ تھوڑا اعزاز ہے۔ اور روزے کی فضیلت کیا ہے؟ لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اللہ کی عبادت میں سے ایک عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت میں سے ایک عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس عبادت کے متعلق رب ذوالجلال خالق کائنات
اور یہ عبادت وہ عبادت ہے فقط خالصتاً اللہ کے لیے ہے، خالصتاً اس کی رضا کے لیے ہے۔ سحر سے لے کر غروب آفتاب تک جو حضرت انسان بندہ مسلمان بندہ مومن این حالت روزے کے اندر جب روزہ رکھتا ہے، روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، وہ حلال چیزیں جو ہم 11 مہینے کھاتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے جب چاہے جس وقت چاہے اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے، اس میں روک ٹوک نہیں رہی، جب چاہے جس وقت چاہے کھا سکتا ہے۔ مگر ماہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اتنا صبر عطا کیا ہے، سامنے پڑا بھی ہو، اختیار ہونے کے باوجود وہ نہیں کھا سکتا۔ اس لیے اگر میں نے کھایا تو رب پسند نہیں کرے گا، اگر میں نے نہ کھایا تو میرا رب بھی مجھے پسند کرے گا، رب کا رسول بھی پسند کرے گا۔ حلال چیزوں سے منع کیا گیا تو یہ بھی نہیں کھا سکتا، ان کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا۔ جب بندہ صبح سحر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی حالت کے اندر رہتا ہے اور اس کا معدہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے اور جگر کے اندر لگی ہوئی بھڑکی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہ آگ ہے معدے کے اندر جو روزے کی وجہ سے جل رہی ہے، تیرے گناہوں کو ختم کر رہی ہے، تیرے عیبوں کو مٹا رہی ہے اور تیرے دل کی دنیا کو آپ یہ آواز کر رہی ہے اور تیری روح کو تازگی بخش رہی ہے اور تجھے تقوی جیسی دولت مل رہی ہے، پرہیزگاری جیسی دولت عنایت کی جا رہی ہے۔ جانتا ہے روزے کی حالت میں میرا رب تجھ پر کتنا کرم فرما رہا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ عین حالت روزے کے اندر ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے رب بھی اپنے بندے پر رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے، رب کی رحمتیں بھی بندے پر نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے۔ اور اگلی حدیث سنیے گا، نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، معدے کی تذابیت بدل جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، دل گھبراتا ہے اور دل گھبرانے کی وجہ سے اس کے معدے کے اندر ایک تذبذب پیدا ہوتا ہے اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے معدے کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے، وہ آگ اس کے گناہوں کو ختم کرتی ہے، اس کے عیبوں کو مٹا دیتی ہے، اس کی بے سکونی کو سکون میں تبدیل کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معدے کی تذابیت خراب ہونے کی وجہ سے، معاملہ گڑبڑ ہونے کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک بو آتی ہے۔ کیا آتا ہے؟ بو آتی ہے، ظاہر وہ بو ہوتی ہے، مگر میرے آقا نے فرمایا، میرے غلاموں میرے صحابہ جانتے ہو روزے رکھنے کی وجہ سے بھوک اور پیاس اور شدت کی گرمی کی وجہ سے تیرا معدے سے آنے والی بو تیرے منہ کے اندر، جانتا ہے یہ اللہ کے حضور کتنی پسندیدہ ہے، کتنی پسندیدہ ہے، اللہ اس کو کتنا پسند کرتا ہے۔ آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کائنات کی کوئی بھی خوشبو، کوئی بھی کستوری اس بو کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ رب کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہے۔ روزہ دار کی اتنی مقبول، تیرے منہ سے آنے والی روزے کی حالت میں نکلنے والی بو کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، پیاری ہے، اچھی ہے۔ اس لیے ہے حضور فرماتے ہیں یہ بھی اعزاز اللہ نے میری امت کو عطا فرمایا، یہ بھی اعزاز اللہ نے میری امت کو عطا کیا ہے۔ آؤ سحری کی بات کریں تو سحری کیا کہتی ہے؟ سحری فقط دسترخوان بچھنے کا نام نہیں ہے، دسترخوان پر چپاتیاں پڑی ہو، روٹیاں پڑی ہو تو اس کا نام روزہ نہیں ہے۔
سحری کے وقت دسترخوان پر دہی سجا لی جائے، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اللہ کی رحمت کا نام ہے، اللہ کی عطا کا نام ہے، اللہ کے فضل کا نام ہے، اللہ کے کرم کا نام ہے، اللہ کی رحمت کا نام ہے، اور روزہ اللہ کی رضا کا نام ہے۔ اللہ کی رضا کا نام روزہ ہے۔ تیرا یہ سحری کھانا ضائع نہیں جاتا، ہم خود نہیں کھا رہے، ہمیں کوئی کھلا رہا ہے۔ ہم خود نہیں اٹھتے سحری کے وقت، ہمارا کھانا پینا تو ٹائم تو ہمارا 10 بجے تھا، ہمارا 8 بجے تھا، 9 بجے تھا۔ ہم یہ سحری کے وقت کیوں اٹھے؟ ہمیں سحری کے وقت کیوں بلایا گیا؟ ہم تو نماز فجر سے قبل یا نماز فجر کے بعد اٹھتے تھے، آج ہمیں راتوں کو کیوں جگایا گیا؟ اعلان کیا گیا اس لیے عرشوں پر اعلان ہوتا ہے کوئی رب کی بارگاہ کے اندر بیدار ہو کر اپنی حاضری لگوانے والا ہے، کوئی رب کی رحمت کا امیدوار بننے والا ہے، کوئی اس کے فضل کا محتاج ہے، کوئی اس کی بارگاہ میں عرض کرنے والا ہے، کوئی ماہ رمضان پانے والا اور ماہ رمضان کا احترام کرنے والا ہے، کوئی رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والا۔ ہم خود سحری نہیں کھا رہے، ہمیں کھلائی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا لنگر ہے، یہ اللہ کے کرم کا لنگر ہے، یہ اللہ کے فضل کا لنگر ہے۔ سحری کس کو کہتے ہیں؟ سحری کھانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سحری کھایا کرو، تمہیں توانائی آئے گی، تمہیں طاقت ملے گی اور تمہیں قوت گویائی ملے گی سحری کھانے سے۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے، دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر سحری کھانا شروع کرتا ہے، رب بھی رحمتیں بھیجتا ہے، رب کے فرشتے بھی رحمتیں بھیجتے ہیں سحری کھانے والے پر۔ کس پر ہے؟ بولو بولو کس پر ہے؟ سحری کھانے والے پر۔ اگر افطار کی بات کی جائے، ماہ رمضان المبارک میں جدھر بھی گفتگو کرو گے، جس موضوع پر گفتگو کرو گے، ہر موضوع رحمت ہی رحمت ہے، ہر گھڑی برکت والی ہے، ہر لمحہ کرم ہی کرم ہے۔ جس طرح آسمان سے بارش برستی دیکھتے ہو، اس طرح ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اگر اب تاریخ کی بات کی جائے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کرنا اور افطاری کروانا، اس میں بھی بڑا کمال رکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کی چیز سے کی جائے؟ صحابہ نے سوال کیا حضور کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ افطاری کس طرح کی جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غلاموں کو افطاری کر کے پریکٹیکل نمونے کے طور پر سمجھا کے بتایا، میرے غلاموں میرے صحابہ، میں محمد کھجور سے بھی سحری کر لیا کرتا ہوں۔ پتہ چلا کھجور سے افطاری کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ کھجور سے افطاری کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ آج جو رواج بن چکا ہے افطاریوں کا، پارٹیوں کا، طرح طرح کے لمبے لمبے پروگراموں کا، صاحب یہ اپنی اپنی وسعت کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ ثواب کی نیت سے پروگرام کو بڑھاتے جاؤ گے، اللہ اتنا ہی کرم فرماتا جاتا ہے۔ ورنہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا افطاری ایک کھجور سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ افطاری کرنا چاہیں تو نمک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو پانی کی ایک گھونٹ سے بھی افطاری ہو سکتی ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ جب آپ افطاری پر بیٹھے، آپ افطاری کرنا چاہیں، دسترخوان سجائیں، کھجور سے روزہ کھولیں، روزہ کھول کر بعد میں دعا مانگیں، بعد میں دعا مانگے، اور افطاری کے وقت کی جانے والی دعا کریم آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میرے صحابہ، دسترخوان لگا ہوا ہو، مسلمان بیٹھا ہوا ہو، افطاری کا وقت ہو، اپنے زبان سے جو کلمے دہرا ہوتا ہے، دعائیہ کلمات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی بوقت افطاری جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ ساتوں آسمانوں کے
والی جو دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ بھی اعزاز اللہ نے میری امت کو عطا فرمایا ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے ماہ رمضان مبارک کی۔ ہر گھڑی کے اندر، ہر لمحے کے اندر روزہ دار، روزہ رکھنے والا، اللہ کی رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنے والا، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ان سے دور رہنے والا، اور جس چیز کے متعلق، جس عمل کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ان پر پورا اترنے والا، وہ جب تک روزے کی حالت میں رہتا ہے اللہ کے حفظ و ایمان میں رہتا ہے، اور اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اپنے رب کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کو میرا رب بڑا پسند کرتا ہے، بڑا پسند کرتا ہے، بڑا پسند کرتا ہے۔ روزے دار سے میرا رب بڑی محبت کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی جو پہلی گھڑی ہوتی ہے نا، جو پہلی گھڑی ہوتی ہے، صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ میرا رب اپنی مخلوق پر کیا کرتا ہے؟ نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور جس پر اللہ کی نظر رحمت ہو جائے اس پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے، اس کو جنت کا پروانہ سنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو تھی روزے کی فضیلت، یہ تو تھی روزے دار کی فضیلت، روزے داروں کی شان، ان کی عظمت، ان کی اہمیت جو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے سماعت کی۔ اب ذرا بے روزوں کی طرف بھی چلو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم مبارک رکھے، آپ فرمائیں آمین۔ کیا فرمائیں؟ آمین۔ سب بولے کیا فرمائیں؟ آمین۔ تیسرا قدم رکھا حضور نے فرمایا آمین۔ تیسرا قدم رکھا تو حضور نے پھر کیا فرمایا آمین۔ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ کر عمل ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں، ہماری رہنمائی فرما دیں۔ آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے قدم رکھا آسمانوں سے جبریل آئے، انہوں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد اللہ کا پیغام سنایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب سلام فرما رہا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ جس نے آپ کا نام نامی اس نے گرامی سنا، سن کر حضور کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھے وہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ حضور نے کیا فرمایا آمین۔ پتہ چلا کہ سرکار کا جب نام آئے سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری مرتبہ آمین کہنے کی وجہ یہ تھی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پا لیا، ان کی خدمت کی، اور خدمت کرنے کے باوجود انہوں نے جنت نہیں کمائی، جنت حاصل نہیں کی، اپنے لیے جہنم کے دروازے بند نہیں کروائے، وہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے کیا کہا آمین۔ جو ماں باپ کی خدمت کرنے کے باوجود اس نے جنت نہیں کمائی، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ بڑا ذلیل اور بدبخت انسان ہے جس نے ماں باپ کو تو پا لیا، ماں باپ کی خدمت سے معروم ہے، خدمت کر کے بھی جنت حاصل نہ کر سکا۔ اس کے متعلق آقا علیہ السلام نے جب جبریل امین سے پیغام سنا وہ بڑا خاک آلود ہو جائے، بدبخت انسان ہے، تو حضور نے فرمایا آمین۔ اور تیسری مرتبہ آقا فرماتے ہیں جبریل نے پیغام دیا میرے رب کا فرمان ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کو پا لے اور ماہ رمضان المبارک کو پا کر ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھے وہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ اس کے متعلق حضور نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو آمین کا ذکر کیا گیا۔ میں صرف روزے کے متعلق
بغیر کسی شرعی عذر سب بولے بغیر کسی شرعی عذر عذر کے ماہ رمضان کو روزہ چھوڑتا ہے. ماہ رمضان مبارک کا جو ایک روزہ چھوڑے بغیر کسی شرعی عذر کے. شرعی عذر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. فمن کان منکم مریضا، اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، مرض میں مبتلا ہو، اللہ خود فرماتا ہے تمہیں چھوٹ ہے، تم روزے کو قضا کر لو. جب تمہیں شفا دی جائے اب تم اس روزے کی قضا کو لازم پکڑو، اب روزہ رکھو. اور دوسری چھوٹ کیا دی گئی؟ اللہ فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم سفر میں ہو. کہاں ہو؟ سفر سفر کے اندر ہو. اللہ خود فرما رہا ہے اب حالت سفر کے اندر تمہیں سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، گرمی کی شدت برداشت کرنی پڑے گی، پیاس برداشت کرنی پڑے گی. اللہ خود فرما رہا ہے اب تجھے روزے کی چھٹی ہے، بعد میں رکھ لینا. سبحان اللہ. دونوں حالتوں میں روزے کی چھٹی دی گئی، بعد میں اس کو پورا کر لینا. بعد میں بھی پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، صحت یابی نہیں پائی، شفا حاصل نہیں ہوئی، اور مرض بستر مبتلا کے اندر ہے، مرض کے اندر مبتلا ہے. اب تجھے طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی. اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے ففدیۃ طعام مسکین، جتنے روزے تجھ سے قضا ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، تو نہیں رکھ سکا، اب بھی روزہ کا فدیہ عطا کر، اللہ ثواب روزے کا عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ عذر بیان کر دیے جو بندے کے تھے. اور اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا. اللہ کا قرآن گواہ ہے لا اکراہ فی الدین، اور دین میں، اسلام میں کوئی بھی کسی قسم کی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے بیمار ہے روزہ چھوڑ دے، سفر میں روزہ چھوڑ دے، اب تو روزے کی قضا کر، اگر یہ نہیں کر سکتا تو فدیہ عطا کر، فدیہ عطا کر، اور اللہ ثواب روزے کا عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تیری حاضری قبول کرے گا. اب اس کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے، سمجھو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. آج ہمارے پر یہ عذاب کیوں مسلط ہوا؟ آج ہمیں امت مصطفیٰ کو آزمائش میں کیوں ڈالا گیا؟ آج امت مصطفیٰ پر یہ مشکل سے مشکل گھڑیاں کیوں آئی؟ آج ہمیں زلزلوں کے جھٹکے کیوں لگے؟ آج زمین پر یہ جو ہوا پھٹا ہے اس کے پھٹنے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمیں ہمجام میں کیوں ڈالا گیا؟ آؤ 1450 سال پیچھے چلتے ہیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب مدینے میں زلزلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. تمہارے اعمال درست ہوتے تو تم پر آزمائشیں نہ آتی، امتحان نہ آتے. مگر اب وقت ہے اپنے رب سے رجوع کرنے کا. جب زمین پر زلزلہ آنا شروع ہو جائے، جب زمین پر ہوا پھٹنا شروع ہو جائے، تو سمجھ لینا رب چاہتا ہے میرے بندے میرے سے رجوع کرے، استغفار کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے. آج وقت ہے ماہ رمضان میں رب سے رجوع کرنے کا. اگر آج بھی رجوع نہ ہوا، ابھی بھی رجوع نہ ہوا، تو پھر یاد رکھو اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ کا قرآن گواہ ہے. ذا زلزلت الارض زلزالہا. صاحب ماہ رمضان کا مہینہ تو برکتوں والا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ تو رحمتوں والا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ تو اس کے فضل کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ تو اس کا مہمان مہینہ ہے. یہ زلزلے کیوں آئے؟ یہ جھٹکے کیوں لگے ہیں؟ آپ کو پتہ کل بھی 4:40 پر جھٹکا لگائے، شاید آپ کو نہ پتا ہو.
چلتے پھرتے پتہ نہیں لگتا. اور اس سے قبل جو جھٹکا لگا ہے رات کے وقت وہ تو سب کو پتا ہے. جب زلزلہ آیا تو لوگ مکانوں سے باہر آ گئے. تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ موت سے کوئی بھی بچے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ کون سی زمین پر قدم رکھو گے؟ سن 2001 کو بھول گئے، یکم رمضان المبارک کے دن کو بھول گئے کہ سن 2001 کے اندر جو تباہی مچائی گئی تھی، زلزلے کی وجہ سے نقصانات ہوئے تھے، وہ نقصانات تو ساروں کو یاد ہیں، مگر جس وجہ سے زلزلہ آیا تھا وہ وجہ بھی جانو، وہ وجہ کیا تھی؟ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ تھا. دوسرے اور تیسرے دن جو بلڈنگیں گری، ان بلڈنگوں سے برہنہ لوگ اٹھائے گئے. رمضان المبارک کی یکم رات کو آنے والا زلزلہ اس نے دعوت فکر دی مسلمانوں کو. لوگوں، بغیر کپڑوں کے دو دو ہو کر سونے کا وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کا وقت ہے. بیدار ہونے کا وقت تھا. لوگ زنا کے اندر مبتلا تھے، لوگ ہوٹلوں کے اندر شراب پینے میں مبتلا تھے. یہ شراب پینے کا وقت تو نہیں تھا، یہ زنا بازی کا وقت تو نہیں تھا، یہ غیبت اور چغلی اور گالی اور گلوچ اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پینے کا وقت نہیں تھا. یہ وقت کون سا تھا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وہ وقت اللہ کے حضور رات کو قیام اللیل کا وقت تھا. جو تو شراب پینے میں گزار رہا تھا، جو تو زنا کے اڈے پر گزار رہا تھا، جو ہوٹل پر بیٹھ کر چائے کی سسکیاں لے کر چائے مزے سے پی رہا تھا، یہ وقت اللہ کی عبادت کا تھا، رب کو منانے کا تھا، رب کو راضی کرنے کا تھا. جو وقت تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزار رہا تھا، اور جو قوم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنا وقت گزارتی ہے، چاہے مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا کیوں نہ ہو، وہ لوگ رب کی قہر کو دعوت دیتے ہیں. ان لوگوں نے رب کے عذاب کو دعوت دی ہے، اور پھر ان کو دعوت دینے کا مزہ بھی رب نے چکھا دیا. تو صاحب آج غور و فکر کرو. جب مدینے میں زلزلہ آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے رب سے رجوع کرو، اور جتنا ہو سکے توبہ بھی کرو، توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کیا کرو. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہما کا دور خلافت ہے. زمین پر زلزلہ آیا، آپ نے عمر بن عبد العزیز نے اعلان کروا دیا، لوگوں جانتے ہو یہ زلزلے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، کیا کریں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمہوں نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں پڑھا؟ جب کسی قوم پر ایسا وقت آ جائے تو کیا کرو؟ اے عمر بن عبد العزیز کیا کریں؟ آپ نے فرمایا دل کھول کر صدقہ خیرات کیا کرو. صدقہ رد البلا ہوتا ہے، صدقہ رد صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، اور صدقہ خیرات کرنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. آج ہم صدقے کو بھی بھول گئے. حضور کا فرمان ہے دائیں سے دو بائیں کو خبر ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ صدقے کا مفہوم کیا ہے؟ آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ. صدقہ میرے آقا نے فرمایا ایک شام سے دو، امیر خیرات کرے، غریب کو اس کا حق اس تک پہنچائے، اس کو ذلیل نہ کرے. آج کیا ہوتا ہے؟ کیمرہ لگایا جاتا ہے، موبائل سامنے کیے جاتے ہیں، 100 بندہ، کتنا؟ چلو اس سے کم کر لو، 50 بندے ایک آٹے کا توڑا، 50 بندے مل کر ایک آٹے کا توڑا غریب خاندان کی بیوہ عورت کے سر پر رکھتا ہے. وہ اتنا وسیع تھا کہ تو نے عورت کی عزت کو بازار کے اندر پامال کر دیا ہے. صدقہ خیرات تو یہ تو نے دینا ہی تھا. کہ اللہ کے رسول نے اس طرح فرمایا اس طرح دو.
اس عورت کی جگہ تیری ماں ہوتی، تیری بہن ہوتی، تیری بیٹی ہوتی، تیری بہو ہوتی، کوئی بھی عورت جس کو اسلام نے جتنے بھی نام دیے ہیں اپنے ایمان سے بتا، 50 لوگوں کے اندر غیر محرم لوگوں کے اندر اگر تیری ماں بہن بیٹی بہو ایک آٹے کا توڑا بیوہ لینے جائے یہ خود پسند کرے گا؟ وہ بولو پسند کرو گے؟ تو پھر یہ صدقے کا مفہوم بھی تمہیں نہیں پتا چلا۔ قیامت کے دن یہ تیرے سر پر رکھ دیا جائے گا، لے جا اس کو، اللہ فرمائے گا تم نے میری رضا کے لیے نہیں دیا، دنیا کو دکھانے کے لیے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جب مشکل وقت آ جائے تو کیا کرو؟ صدقہ خیرات دیا کرو۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے زلزلے زمین پر تب آتے ہیں جب زمین پر گناہ عام ہو جاتا ہے، جب زمین پر گناہ عام ہو جاتا ہے، اور زمین پر زلزلے کے جھٹکے تب آتے ہیں جب گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، گناہ کرنے والے کو اس کے لیے جگہ مہیا کی جائے اور اس کی رکھوالی کی جائے۔ امہات المؤمنین مومنوں کی ماں فرماتی ہیں جس قوم کا حال یہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کے عذاب کو قوم دعوت دیتی ہے۔ آج وقت ہے رب سے رجوع کرنے کا، ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، میرے اور تیرے رحمان آقا کا فرمان ہے کہ جو شخص حالت ایمان میں اللہ سے توبہ کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت کے اندر گناہوں کی رب سے معافی مانگتا ہے، ابھی وہ معافی مانگ کر فارغ نہیں ہوتا، روزے کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحیح اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین تھر تھرائے گی، اللہ کا قرآن ہے، زمین کانپے گی، زلزلے آئیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ اپنا بوجھ ہلکا کرے گی، یہ اپنا بوجھ ہلکا کرے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا زمین کو کیا ہوا، یہ لاوا کیوں پھٹا، یہ کیوں ہوا، یہ کس طرح ہوا، یہ کس لیے ہوا، جانتے ہو؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاقًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، ماہ رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھو، رات کا قیام کرو، اچھے اعمال کرو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔